باشن سنا والی نمائ سمجھاوا کہ دین سوئی قبول خالص اور ساروین کے روز ساروین کی پزی آپ دین خالص سے مخلص روزن اور خالص اور قابل قبول دین اسلام اپنی دین شکر و دین اسلام جیسے الحمدللہ ساروین تعلق اللہ تعالیٰ تعین اس دنیا اسمانسی موت اس غمش آمد صحیح معنی مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے مرنا پاتے جو زندگی شو اللہ تعالیٰ کے تا زندگی مرتے ساروین کامیاب کیونکہ وقت شواریہ کم اس لیے اس پر ناو علماء کرامن حجر بیاناتن ہم سلسل رکن اب میں ایک شعرہ نواوائی کروڑوں کے مجموعہ کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب حیوان باطن میں لرزہ برپا کرنے والا امیر شہنشاہ خطابت حضرت مولانا و مفتی اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ناظم اعلیٰ ہے دارالعلوم رحمانیہ سوناوالی کے حضرت سے گزارش کروں کہ حضرت اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال ما ديم وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پردے غفلت کا ان آنکھوں سے ہٹا دے یا رب، پردے غفلت کا ان آنکھوں سے ہٹا دے یا رب، اپنے بندوں کو راہ راست دکھا دے یا رب. شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان، شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان، ڈوبتی ناؤ کو ساحل سے لگا دے یا رب.
محترم علماء کرام، بھائی اور دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے، حمد و ثنا اس ذات پاک کی جس نے بہت لمبے مرحلے کے بعد، کافی وقت کے بعد ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اپنی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی محنتوں کے بعد اس علاقے سے تیار شدہ حفاظ کرام، مفتیان کرام، علماء کرام اور معلمین، مدرسین، ائمہ مساجد، ان کی کارکردگی کو دیکھیں اور ان کی دلبری کریں۔ اللہ کا شکر اس پہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو بے انتہا احسان و کرم ہے۔ شاید تعارف ہی میرا ٹائم ختم ہو جائے گا، میں آج تعارف ہی کراؤں گا۔ تقریر کرتے ہوئے سری نگر سے یہاں تک 20 سال مجھے گزر گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 21 سال ہو گئے۔ جس حالت میں میں آپ کی تحصیل میں آیا نہیں تھا، لے آیا گیا تھا۔ اسی سنبل کے 8-10 آدمی مجھے لینے کے لیے 8-10 مرتبہ گئے۔ یہاں کوئی موجود نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ اتنا تعارفاً جانیے کہ پوری تحصیل میں صرف 3 داڑھیاں نظر آتی تھی۔ کوتا 3 داڑھی نظر آتی تھی۔ یہ حالت تھی تحصیل۔ حضرت مولانا مفتی مشتاق احمد صاحب قاسمی حفظہ اللہ، ان کے والد مرحوم جناب ولی محمد وانی صاحب مرحوم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، منور فرمائے۔ میرے ساتھ ہی رہتے تھے، بڑی عاجزی کرتے تھے اور مخلص آدمی تھے، چاہے تبلیغی جماعت سے وابستہ رہے۔ البتہ ان کے دل میں تما رہی، بار بار کہتے تھے کہ مفتی صاحب آپ میرے بچے کو بنائیے، اس کو ساتھ لے جائیے، وغیرہ وغیرہ۔ مختصر بڑا خلوص تھا ان کے دل کے اندر۔ کیا تھا؟ خلوص تھا۔ اور قدرت کا کرنا ہوا، بتایا نا جس عالم میں میں آیا، یہاں پرانا ایک ماحول تھا، پیر اور مختلف فکروں کے لوگ اس تحصیل کو گھیرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر کپوارہ سے لوگ آتے تھے۔ سال کے بعد ان کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لنگر لگایا جاتا تھا، بہت بڑا لنگر لگتا تھا۔ اس میں گانا بجانا بھی ہوتا تھا، قصے کہانیاں ہوتی تھی۔ یہ دستور یہاں ہماری سوناواری، اب چونکہ میں 20 سال آپ کے ساتھ ہو گئے رہتے ہوئے، شالٹین سے بانیار تک پیدل جانا آنا، کوئی بندوبست نہیں تھا، کہ ماحول تھا۔ ہاں، اس وقت ایک قابل ترین شخصیت حضرت مولانا مفتی عبدالرشید حاجنی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ کتنے قابل تھے! میں بھی نوجوان دارالعلوم دیوبند یونیورسٹی سے فارغ ہو کر کے لے آیا گیا تھا۔ جموں کشمیر کے معتبر مستند عالم مفتی عبدالرحیم صاحب اور مفتی عبدالرشید صاحب دارالعلوم بلالیہ، ان دونوں نے دارالعلوم دیوبند میں میرا ڈائریکٹ انٹرویو لیا۔ آج بھی وہ حدیث مجھے یاد ہے۔ تو بڑے خوش ہو گئے، کہا آپ جیسے جوانوں کی وادی کے اندر ضرورت، ہمارے ساتھ چلیے۔ مجھے بائی ایئر ڈائریکٹ دارالعلوم بلالیہ میں لے گئے۔ 1 سال میں نے وہاں پڑھا ہے۔ اس کے بعد یہ بیچارے سنبل والے پیچھے رہے کہ ہمیں کوئی چاہیے، ہمیں ضرورت ہے لاگے کی۔ بہرحال اللہ کو منظور تھا، میری قسمت تھی، آپ دانا مقدر تھا، میں آپ کے درمیان آیا۔ لیکن اس وقت کوئی کوٹا نہیں تھا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کیا تھا؟ اندھیرا۔ اس اندھیرے میں ایک پردیسی اور پردیسی فکریں لے کر کے ان کے سامنے اٹھنا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار بھی ہوں اور دعائیں بھی دیتا ہوں، جو آج مفتی مشتاق صاحب کے کاشر پیٹ ہاہرچ بناوت، یعنی ماسٹر فیاض احمد وگے صاحب، اور اسی سنبل کے بنیادی نوجوان جناب ماسٹر خورشید احمد کھانڈے صاحب، یہ 2 جوان بڑے مخلص تھے، اور ماسٹر بشیر احمد وانی صاحب اور جناب حاجی غلام نبی وانی صاحب، اسی طریقے سے محمد مقبول شیخ صاحب اور حاجی ماسٹر محمد سلطان گوجری صاحب۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین کہیے زور سے نا۔ میرے آنے کا، میرے رکنے کا، میرے رہنے کا سبب یہی بنی اس تحصیل کے اندر، اور ان تک محبتیں دی انہوں نے۔
اور بڑی قربانیاں دی، مجھے بسایا اپنے گھر کے اندر رہا. میں چھوٹی سی مٹی کی مسجد تھی، وہاں سے شروع کیا گیا. آپ کے مفتی صاحب کالج میں پڑھتے تھے، میں نے ہی کھینچ کے لایا ان کو اور الحمدللہ جڑے رہے. حالات اتنے خراب تھے کہ کوئی داڑھی والا نکلنا مشکل ہوتا تھا. بہرحال قدرت کو منظور ہوا، میں نے ان کو ساتھ لیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو رامپور ٹانڈا بادلی یو پی، کہاں؟ رامپور ٹانڈا بادلی یو پی پہنچایا. در حقیقت میرے ذہن میں بات تھی کہ میں ہو نہ ہو، کیا ہو جائے حالات، تو اب آیا ہوں تو کوئی قدم ہو جانا چاہیے. اللہ پاک سے جتنی میرے پاس طاقت تھی دعائیں بھی کی، کوششیں بھی کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے احسان ہے اور آپ لوگوں کی بے انتہا توجہ، حمایت، ہمدردی نے آپ کے دوران مفتی صاحب تیار کیا. سنبل کے لوگوں نے پوچھا مجھ سے آپ ادھر چلے گئے، سنبل کے ساتھ بے وفائی کیا. میں نے کہا میں بے وفائی نہیں کروں، میری نگاہ بڑی دور تک. سنبل کے لوگ لائے تھے، میں ایک ایسا مکمل فرد دے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ فائدہ دیتا رہے. اس طریقے سے آپ کے مفتی مشتاق احمد القاسمی محتمم ادارت النعمان اور ہمارے عزیز دوست بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، اور اس وقت تو اللہ پاک نے اس کو اس عالم دنیا میں بہت رتبے بھی دیے، مقامات دیے. آپ بھی ساتھ دیتے ہیں، اچھی خاصی حیثیت ہے. بلکہ یوں کہیے کہ سوناباری کے دین و ایمان، سوناباری کے علم و فقر کے سرپرست بھی ہیں. میں تمام چھوٹے چھوٹے حفاظ ائمہ مساجد سے بار بار کہتا ہوں بھائی جڑو. کیا کرو؟ جڑو ان کے ساتھ اور علاقے کی ضروریات پوری کرو. اور اگر کوئی کمی ہو تو حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب میر دامت برکاتہم ناظم اعلیٰ دارالرحیم یا بانڈی پورہ، ہمارے بزرگ بھی ہیں، استاد جیسے ہیں، ہم ان کا کافی احترام کرتے ہیں. بے انتہا قربانی دی کشمیر کے اندر. سوناباری کے اندر ایسے حالات تھے کہ مولانا رحمت اللہ صاحب آپ کی سوناباری سے گزر نہیں سکتے تھے. یہ حالات بڑے بڑے مسائل جھیلے، بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی. مجھے خود بھی بہت سارے مرتبہ دشواریاں آئیں، ماحول نہیں تھا، بڑی دشواری. تو ان نوجوانوں نے جو سنبل کے تھے انہوں نے ساتھ دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور الحمدللہ خلوص دل تھا. آج ان کی محنتیں رنگ لائی ہیں. کیا بھائی؟ محنتیں رنگ لائی. بڑی ساری شکلیں تیار ہوئیں، علم تیار ہوا، فکریں تیار ہوئیں. آپ اپنے ایمان کو، یقین کو اور اپنے بچوں کی تعلیم کو، باقی دیگر ضروریات کو الحمدللہ بحسن خوبی سوناباری سے پورا کر سکتے ہیں. اس پر اطمینان ہے. اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان و کرم. تذکرتاً میں نے کہہ دیا، اس لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. لوگوں کو بھی شکر گزار ہے. اللہ کو منظور تھا، سوناباری ویران تھا، اور کوئی بھی شخصیت علمی، روحانی، تربیتی، دینی اس تحصیل میں نہیں گزری ہے. بالکل ویرانی کا ماحول. اس ویرانی اور کتمان علم کی بنا پر یہاں ایک الگ بھونچال پیدا ہوا. کپرے کے دور بھی ہے، اللہ معاف فرمائے. کیسے کیسے دور آئے، بڑے عجیب عجیب حالات ہے. علماء کا رہنا، اس شکل میں رہنا بڑا دشواری تھا. اس حالات میں آپ کے مفتی صاحب کو بچاتے ہوئے میں نے کہا داڑیاں آ گئی ہیں، خطرہ ہی خطرہ ہے، لہذا آپ پارسل ہو جائے. کہاں ہو جائے؟ باہر. اللہ کا شکر ہے کہ ایک معتبر شخصیت بھی ہے، قابل اطمینان بھی ہیں. ان کے علم پر، عمل پر کم از کم دارالعلوم سے فارغ ہونے کے نتیجے میں بھروسہ کرتا ہوں. اختلافات باپ کو بیٹے سے بھی ہوتے ہیں، بیوی کو شوہر سے بھی ہوتے ہیں. اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، ہوتے. ہر ایک کا آئیڈیل ہے دین کا کام کرنے کا، تقریر میں چلانے کا، کسی کا نعرہ لگانے کا. اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اس کا اپنا جذبہ وہ جانے تو اس کا دین جانے بھائی. لیکن بات یہ ہے کہ کام ہے اور حق ہے. تو الحمدللہ آج بہت خوشیاں مجھے ہو رہی ہیں. آج 18-19 سال کی محنتوں کے بعد یہ شکلیں آئیں، اچھی شکلیں ہیں. فکریں بھی اللہ اچھی کر دے. کیا کر دے؟ فکریں بھی اچھی کر دے. شکلیں آئیں، فکریں دینی کر دے، سمجھداری عطا فرما دے، اکابرین کی فرما برداری، مشورے کو ماننے کا جذبہ اللہ دے دے. نہیں تو ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے مفتی عبد الرحمن صاحب القاسمی مرحوم کا کہ مفکر، فلسفی، زاہد، مورخ، رہنما، دانش،
دیکھو کیا کہا ہے، اردو تو آپ کم سمجھتے ہوں گے لیکن سمجھیے، آج نئی جنریشن سمجھ رہی ہے. مفکر، فلسفی، زاہد، مورخ، رہنما، عالم، ہماری درس گاہیں قوم کے معمار جنتی ہیں. دوسرا، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساکی، اسی خمیر سے انسان بنائے جاتے ہیں. اسی مدرسے سے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب داماد برکاتہم میر جیسی شخصیت انٹرنیشنل ہستی پیدا ہوئی آپ کے کشمیر میں رہتی، جو کہاں تک پہنچے آپ شاید نہیں جانتے ہو، قدرت نے نوازا. لیکن بات کیا ہے، اپنے اساتذہ کے بچوں کا، ان کے بچوں کا، ان کے بچوں کا آج بھی حضرت مولانا احترام کرتے ہیں، ان کی شان ہے. اور ملا کر کل یہ کہ انڈیا سے اور یہاں سے سب دعاؤں کا ذخیرہ ان کے ساتھ. بولیے کیا خیال ہے آپ کو؟ اور اپنے اساتذہ کی خدمتیں اللہ رب العزت نے ان کے صدقے میں اتنا بلندی عطا کی، اتنا بلندی عطا کی. بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی لیکن پیچھے رہ گئے. یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے، تو بہرحال اللہ کی نوازش ہوتی. اسی طریقے سے ہمارے بزرگوار، ہمارے ہمسایہ، محسن، مربی اور انتہائی قابل قدر شخصیت، ہم مزاج، سوناواری کی مزاج سے زیادہ ملنے والے حضرت مولانا بشیر الدین قاسمی دامت برکات، بہت ہی مخلص، مدبر، دانشمند اور دیسی انداز سے چلنے والے لوگ. سیدھے ہمیشہ وہ مشورہ دیتے تھے کہ مفتی اسلم جوان ہو، سوناواری کے لوگ پٹک کے ماریں گے آپ کو اور کیا ہوگا، لیکن جمنا پڑے گا آپ کو. کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے زیارت میں دارالعلوم بنایا. کہاں بنایا ہے؟ زیارت کے اندر. ایک الگ نظریہ تھا، آج بھی ہے لیکن الحمدللہ کچھ تو سمجھ گئے، کچھ لائن پر آ گئے اور مقصد تھی. بہرحال دل کو بہت خوشی مجھے اور دل سے دعا دیتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سوناواری کی آمد کو ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ تناور کیا، بار آور کیا. اس سے پھل بھی نکلے، پھول بھی نکلے، ان سے بھی نکل رہے ہیں. آپ بھی سیراب ہوں، سیراب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ خوشیاں اور جلسے پر بھی مبارکباد ہے. حفاظ کرام میں نے اسی میں بتایا کہ ایک حافظ قرآن علامہ نہیں ہوتا ہے، صرف قرآن کریم کے کاف، دال، جیم، سین، قاف کو درست کر کے اس کو ضبط کر لے جاتا ہے، باقی کوئی مسئلہ اس کے پیچھے نہیں ہوتا ہے. لہذا آپ سوناواری کے بھاشا میں پریشان دبل جو پگڑی باندھ رکھا ہے، نماز کے سب مسائل ہیں نا، بہت پریشانیاں ہوئی. میں آپ کے اندرونی مسائل کو بیان کرتا ہوں، علمی دنیا نہیں، اس لیے اندرونی باتوں کو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں. پگڑی پانے کا اصول یہ ہے، عرب دنیا میں دستور تھا جب کوئی لڑکا لائق ہو جاتا تھا، کیا ہو جاتا تھا؟ لائق شکسن، یعنی یہ سنبھال لے گا کچھ ذمہ داری، تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے اس کے سر پر کیا کرتے تھے؟ پگڑی شگڑی باندھ دیتے تھے. ہمارے مدارس کو بھائی رول ہے کہ بھائی یہ بچہ الف با جیم دال کاف پڑھ سکتا ہے اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، تو مفتی صاحب پگڑی باندھ دیتے. بس اتنا مسئلہ ہے. یہ عالم نہیں ہوتا ہے، یہ مولانا نہیں ہوتا ہے. اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، نمازیں چھوٹتی ہیں، سیٹی بھی بجا سکتا ہے، بازار میں بھی دوڑ سکتا ہے، موبائل بھی کر سکتا ہے، گاڑی بھی چلا سکتا ہے. اور آپ اس کو حق دیجئے. آپ پریشان ہوتے کہتے ہیں یہ سب مسائل ہیں یا لوکلٹیز کی جو باتیں ہو رہی. لہذا جو ہیں یا جو ہوتے ہیں، جو بن جاتے ہیں، اس کو غنیمت جاننا چاہیے. کیا جانو؟ غنیمت جاننا چاہیے. اور ان کی اسی نظر سے دیکھیں کہ بہرحال بچے ہیں. کیا ہیں؟ بچے. ہاں اگر اس پر متواتراً محنت کریں، محنت کرتے رہے، تعلقات اچھے رہے، لوگوں سے رابطہ رہا، جڑتے رہے، ادب احترام رہا، تو یہ دھیرے دھیرے کھلتے چلے جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ کھلتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے فضل سے اپنے مقامات کو بھی طے کر لیتے ہیں، منزلوں کو بھی طے کر لیتے ہیں اور قوم ملت کی خدمت انجام دیتے ہیں. میں نے وہ شعر پڑھا تھا، انکمپلیٹ رہ گیا. مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی بہت قابل ترین شخصیت تھی، رائٹر بھی تھے، صاحب قلم بھی تھے. بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ مفکر، فلسفی، زاہد، مورخ، رہنما، عالم، ہماری درس گاہیں قوم کے معمار جنتی ہیں. آپ معمار قوم. ہمارا سوناواری ویران ہے، ویران ہے کہ نہیں ویران؟ لیکن اب آباد ہو رہا ہے، خوشیاں اب آباد ہو رہا ہے. آپ سے گزارش میں کرتا ہوں سوناواری کی زبان میں کہ ان کو لیجئے، قبول کیجئے، ان کی باتیں مانیے. کوئی اوپر سے نہیں اتر کر کے آئے گا.
یہ دور شیطانی دجالی دور چل رہا ہے. یہی وقت کے شبلی ہوں گے، جنید ہوں گے، نعمانی ہوں گے، شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ کے کام کو آگے بڑھانے والے ہوں گے، اور کوئی دوسرا نہیں آنے والا جس کے آپ منتظر ہیں کیا جائے کہ کوئی دوسرا آئے گا. کوئی دوسرا آئے گا. نور الدین ولی علیہ الرحمہ کی فکروں کو، مخدوم اشرف علیہ الرحمہ اور رضوان کی فکروں کو چلانے والے، صحیح پیغام دینے والے، اللہ سے صحیح جوڑنے والے، یہی ہیں جو آپ کے پیچھے بھی دستار بن کی جائے گی. لہذا ان کے معمولی مسئلوں میں نہ الجھیں. بہرحال شعر تو ادھورا رہ گیا، میں کہہ جاؤں آپ کے سامنے، شاید کوئی سمجھ جائے. مفکر، فلسفی، زاہد، مورخ، رہنما، عالم، ہماری درس گاہیں قوم کے معمار جنتی ہیں، مگر محروم رہ جاتی ہیں جب یہ دین و دیانت سے، تو پھر یہ قوم ملت کے لیے ایک عار بنتی ہیں. یہ انہوں نے شعر کہا ہے، وضاحت طلب بھی ہے. سب میرے اپنے ہی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، کوئی مجھ میں شاید مجھ سے بڑا نہیں ہے، ہاں تقریباً سب کوئی شاگرد ہیں، کوئی ساتھی جیسے ہیں، یہی حال ہے. تو آج ہم اپنے گھر کے اندر اپنی بات کریں گے. علمی بات تو آپ تک بہت زیادہ نہیں، چاہے وہ کشمیری میں سمجھایا جائے، چونکہ پریشانی ہے کہ سوناواری کے اندر کوئی بھی عالم ایسا نہیں گزر سکا. ایک، کوئی بھی کسی بھی عالم نے کام نہیں کیا ہے. دو، اس لیے سوناواری میں علماء کو کام کرنے کے لیے بے انتہا دشواریوں کا سامنا ہے. کیا ہے؟ بے انتہا دشواریوں کا سامنا ہے. لوگ سمجھتے نہیں، لوگ اس لائن پر نہیں آنا چاہتے، لوگ اعتراضات چھوڑتے ہیں، لوگ باتیں سوچتے ہیں، لوگ اسی قدیم خیالات کے ہیں جس خیالات میں تھے. اور نئی جنریشن کہاں چلی جا رہی ہے؟ دجالیت کی طرف، دوسری طرف بھاگی چلی جا رہی ہے. کون پکڑے گا؟ کون سمجھائے گا؟ کون بتائے گا؟ کون روکے گا؟ یہی مدارس والے ہی آپ کو روک سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اور دنیا کے اندر جتنا بھی کام برحق طریقے پر ہوا ہے، انہی مدارس نے کیا میرے بھائی اور دوست. باقی اہل سیاست نے بھی کیا ہے، اہل حکومت نے بھی کیا ہے، دوسرے طریقوں سے بھی کیا گیا ہے، اہل قلم نے بھی کیا. انکار نہیں کرتا ہوں، میں ٹھیکیدار نہیں اسلام کا. کوئی رائٹر ہے اپنی تحریر سے کرتا ہے، الحمدللہ وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے. کوئی داعی ہے، وہ دعوت و تبلیغ سے عملی باتیں کا 6 پیغام پہنچا کر لوگوں کو ایمان دین سے جوڑتا ہے. جوڑن سے جوڑتا ہے. لیکن ہماری لائن علماء کی ہے. ہمارا اسٹیج سوناواری میں سج نہیں پاتا. مصیبت ہے کہ ہم بالکل نئے ہیں اور آپ کے لیے کام بھی نیا ہے، اس لیے ہمارا آپ کا جوڑ نہیں ہو پاتا. ہمارے جوان ذرا جوشیلے ہوتے ہیں، کوئی تیزی سے اوراد پڑھ لے تو یہ سمجھتے ہیں شاید مشرک نہیں ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ان کو اسی چیز کا عادی بنایا گیا، اس کی ایک تاریخ ہے. لہذا میں جوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ دل کو ذرا بڑا رکھو سوناواری میں کام کرنے کے لیے. ہو جا 100 سال 70 سال 50 سال یہی کروایا گیا ہے. یہ ابھی آپ سے جڑے نہیں. آپ بخاری پڑھ کے آئے، ان کو نورانی قاعدہ الف با بھی نہیں آتا ہے. یہ 4 کل ہی کو سب نماز سمجھتے ہیں. آپ ان کو اوپر پوری تراویح مسلط کرتے بھاگ جاتے ہیں. تو لہذا تھوڑا سا جو علماء ہمارے پیچھے بیٹھے پگڑی لگا کر، ان سے میں اپیل کرتا ہوں، بالکل مکی دور ہے ہمارے سوناواری کا. کون سا دور ہے؟ کچھ دور چھو مکی دور کے مسلمان ہیں، اور آپ کو مکہ میں کام کرنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الرُّسُلِ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ مِنَ الرُّسُلِ فرمایا گیا ہے. آپ کو بھی اگر نبی کے وارث ہیں تو اسی طریقے سے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبح شام ان کے ساتھ. نہ آپ غیر ہیں نہ یہ غیر ہیں. اپنے علم کو روکو، علمی انتہا بتاؤ. حالات کیا یہاں کے ہیں؟ بڑا تجربہ مجھے اللہ پاک نے دیا کرتے کرتے. علم کی حالتیں میرے بھائی اور دوستوں کہ اگر آپ بالجہر دعا نہیں کریں گے تو یہاں کے مقتدی سمجھتے ہیں کہ دعائیں ہماری قبول ہی نہیں ہوئی. اب میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، ذرا اپنی تقریر اور یہاں کی مصیبت کو حل کیجیے. حالات آپ کے سوناواری کے ہیں. یا تو آپ بیک ہو جائیے، لوگ کریں گے جیسے رہتے تھے، یا آپ اگر علم کے نشے میں آتے ہیں تو قوم بٹے گی، دوسری طرف بڑھ جائے گی. لہذا چلانے کے لیے نگاہ بلند، سخن دل نواز،
جہاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، اس شعر کو ہر دم مد نظر رکھیے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں پردیسی تھا، مخلص تھا، جوانی کے عالم میں آیا تھا، صاحب زبان بھی نہیں ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سوناواری کے لوگوں نے بہت کچھ میرے ہاتھ کو مضبوط کیا، میں شکر گزار کہا، بہت مضبوطی مجھے دی۔ ہاں آج بھی جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ بیچارے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، ایسا ان کے سامنے پیغام نہیں۔ اس سے پہلے جنہوں نے کام کیا ان کے ساتھ گوٹالا کیا گیا تو کچھ جیسا مجھے بھی سمجھتے ہیں، یا اسی نظر سے آپ کے مفتی صاحب کو بھی دیکھا جاتا ہے، ایسی بات نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، ہم گھر میں بات کر رہے ہیں اس لیے بالکل ہم کھل کے کہیں گے، کوئی تکلف کے بغیر آپ کے ساتھ مل جل کر کے۔ کہتے ہیں ان کو کہاں سے گاڑیاں آتی ہیں، ان کی بیک 2 کنال زمین نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی بزنس نہیں، یہ گاڑیوں میں کہاں سے چلتے ہیں؟ دیکھیے سوناواری کی بھاشا اور سوناواری کی سمجھ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لے کر کے تمام 18 سال کے تجربے لے کر کے۔ میں نے کہا بھیا آپ کی نظر اسباب پر ہے، دکان پر، زمین پر، باغ پر، یہ عالم دین ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم نبوت کے وارث ہیں، ان کی نظر اللہ کی قدرت پر ہے۔ کس پر ہے؟ یہ دنیا دار الاسباب ہے، سب سوناواری جیسے نہیں ہیں۔ بہت سے دیوانے اور مستانے شہدائی وادی کے اندر رہتے ہیں، کسی کو خوش آیا ہوگا تو مفتی صاحب کو 10 لاکھ روپے جیب میں ڈال سکتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ بولیے نا، ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ اپنے گھر کے دائرے کی نظر سے نہ دیکھیے کہ مفتی صاحب کو کہاں سے آتا ہے، پھر شکایت ہوتی ہے۔ تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں، میں تو عمر دراز وہاں تک پہنچ گیا، بہت مسئلے ہیں، رکو یار۔ لہذا آپ سے یہ گزارش کہیے، آپ سے گزارش کی یہ گزارش کی جاتی، ان علماء کرام کو محبت کی نظر سے دیکھیے۔ کس نظر سے دیکھیے؟ کس نظر سے؟ محبت کی نظر سے دیکھیے، اجر بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور آپ سے محبتیں بڑھیں گی، اور جب جڑ جائیں گے تو کام بھی اچھا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کام بھی اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ دوسری بات، ایک چھوٹی سی حدیث میں نے پڑھی، خیر الاعمال ما دیم وان قل، بہترین عمل وہ ہے جس کو انسان ہمیشہ کرے۔ کیا کرے؟ ہمیشہ کرے۔ جام کر رکھا ہے بائک، تو ایرم کے نائٹ کو ہٹا دو۔ یمن زبائک گانس تامت ہمو شاید جام کورمت یہ آسن تھاون سارے مز اخ بائک JK05E 7836 JK05E 7836 دویم بائک JK01A M 6996 JK01A M 6996 یم حضرات نم بائک آسن تو تھاون سائڈس کو نمو شاید جام مز کرمت واچ کرمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں، چھوٹا سا عمل میں بتلاتا ہوں، جو بزرگ بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، دیوبند میں کیا جاتا ہے، عرب بھی کیا جاتا ہے، انڈیا بھی کیا جاتا ہے، کشمیر میں کیا جاتا ہے، صبح کے وقت نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک تسبیح استغفار کی، کس کی بھائی؟ استغفار۔ شام کی نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی، کس کی؟ بس ختم ہو گئی بات۔ باقی کام دھندا کیجئے، 5 نمازیں پڑھیے، مفتی صاحب کے مدرسے میں مدد کیجئے، کوئی ضروریات ہو تو ہاتھ بٹالی کیجئے، تو اور کیا کرنا؟ آپ عوام ہیں، آپ کا کوئی لمبا کورس نہیں، ایمان لے آنا، کوشش کر کے 5 نمازیں پڑھ دینا، رمضان شریف کے روزے رکھ لینا، جو مال کماتے ہیں اس میں سے مدرسے والوں کی دے دینا، اور اللہ میاں اس لائق بنائے تو حج کر لیجئے۔ کیا کر لیجئے؟ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے بڑی پریشانی تو ہم علماء کے لیے ہے، نہ اس دنیا میں چھٹی ہمیں ہے اور نہ وہاں بھی چھٹی ہے۔ اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہم کو بجھایا جاتا ہے، پھنسایا جاتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ صبر دے دے ہمیں، اور اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو وہاں جواب نہیں دے پائیں گے۔ لہذا آپ راستہ دیجئے کام کرنے کا، ٹائم بھی آ گیا ہے، علماء تیار ہو رہے ہیں، اسی سرزمین سوناواری کے عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، امام ہیں، معلم ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اپنے دل کو اسی کیجئے، سوچئے کہ ہم نے اپنے انداز سے چلایا تھا، اب یہ آ گئے، ان کا ٹائم ہے، ان کو موقع
دینا چاہیے، موقع دینا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مدارس، یہ حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو صفہ کہا جاتا ہے، مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا قائم تھا، اسی سے اس کی نسبت ہے۔ اب چونکہ آپ مالدار ہوئے تو ہم گاڑیوں میں چلتے ہیں، یہ آپ کا خلوص ہے، کیا ہے؟ جب آپ غریب تھے تو حضرت مولانا قاسم نانوتی علیہ الرحمہ اور رضوان پیدل چلا کرتے تھے، حضرت مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ پیدل چلا کرتے تھے۔ جب آپ غریب تھے تو مولانا شفیع تھانوی رحمت اللہ علیہ مٹی کے مکانات میں رہا کرتے تھے اور 900 کتابیں لکھی ہیں۔ آج مسلمان مالدار ہے، کیا ہے؟ مالدار ہے۔ الحمدللہ آپ کی خوشحالی سے علماء کو بھی خوشحالی حاصل ہوگی، اور اس میں کوئی دقت کی بات نہیں۔ آپ پوری طریقے سے دیجیے، علماء بھی خوشحال ہوں گے، مکان بنائیں گے، گاڑیوں میں چلیں گے، اور آپ ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیے کہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ ہم نے ان کو کیا کیا ہے؟ بنایا ہے، ان کی خدمتیں کی، حق ادا کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، لہذا مل جل کے، تناؤ نہیں، بٹوارا نہیں، تفریق نہیں، سب اپنے ہی، سب کمیاں غلطیوں کو غیروں تک نہیں پہنچنا چاہیے، اپنے میں رفع دفع کر لینا چاہیے، اپنے میں ہی رفع دفع کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسری بات یہ میرے بھائی اور دوستو، یہ مدارس آپ کی ایمان، آپ کی مساجد، قرآن کریم، اذان اور جتنی بھی دینی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کا یہ مرکز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ آپ ان سے دور نہ بھاگیں، ان کے پاس قریب ہے، مفتی صاحب ہمارا مسئلہ ہے، حل نہیں ہوتا، مفتی صاحب حل دیں گے انشاءاللہ، یا جو پڑھے لکھے ائمہ ہیں ان سے حل کرائیں، یہی سب مقصد ہوتا ہے۔ بچے کو نہیں پڑھنے آتا تو اس کو پڑھانے کے لیے آپ ان کے تک پہنچائیں، یہ آپ کی ضرورت پوری کریں گے، آپ کی دینی ضرورتیں پوری ہوں گی، اور جب آپ انشاءاللہ دینی ضرورتوں کے ساتھ جڑ جائیں گے، اللہ آپ کو سرفرازی عطا کرے گا، کاروبار میں برکت دے گا، صحت مندی عطا فرمائے گا، اور غیبی طریقے سے آپ کی مدد اور نصرت اللہ رب العالمین کرتے رہیں۔ کیا ہوگا؟ کرتے رہیں۔ ایک پرانا واقعہ لکھا ہوا، تھوڑا شاید آپ ہنس دیں گے، میں ایک واقعہ چھوڑتا ہوں۔ واقعے سے سوناواری کے لوگوں کو بڑی دلچسپی، علمی ماحول تو ہے نہیں، علمی دنیا بھی نہیں، کوئی عالم بھی نہیں گزرے، چھوٹے چھوٹے بھی گزرے، لیکن عوام مت پڑھی لکھی ہے۔ واقعہ لکھا، حضرت بادید بستامی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ایک شخص آیا، کیا ہے؟ غالباً سنواری کا رہا، کہا حضرت بہت غریبی ہے، آپ دعا کیجئے کہ مجھے گزارا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ گزارا ہو جائے۔ حضرت ولی کامل تھے، انہوں نے پتھر کا ایک ڈلا اٹھایا، کیا اٹھایا؟ کہیں پھولا چتلمت، کیا تلمت؟ کہیں پھولا، اور اس پر سورہ اخلاص پڑھا۔ کیا پڑھا؟ سورہ اخلاص 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3 سورہ اخلاص پر، اور دم کر دیا۔ ولیوں سے کیا ہوتی ہے؟ کرامت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کرامت۔ یہ کرامت ولی کامل کے ہاتھ پر تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن عمل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ جل۔ اسی طریقے سے معجزہ جو ہوتا ہے یہ حضرات انبیاء و رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہوتا کہاں سے؟ دیکھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں، تمام چیچو خدائی اس میں اٹھ گیا ہے، ساری خدائی انہی کے پاس۔ میرے سرکار نے جب ابو جہل یا بدماشوں کے کہنے پر انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، کہ مشہور واقعہ، آپ شعر بھی پڑھتے ہیں، سب جانا پہچانا۔ لیکن انہوں نے کہا جب ملک شام سے قافلہ اگر بتائے گا کہ شام میں بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تب ہم مانیں گے۔ دیکھیے بدماشی، فلسفہ شیطانی۔ جب وہاں سے قافلہ آ کر کہتا تھا جی اتنے ٹائم کے لیے دیگر سے لے کر شام تک چاند 2 ٹکڑوں میں بٹا رہا، اور ہم نے شام میں بھی دیکھا تھا، اس کے باوجود بھی نہیں مانا، اس کے باوجود بھی نہیں مانا۔ عوام کے سامنے یہ واقعات، قصہ، شعر شاعری میں بیان کیے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کچھ خدائی ہے۔ کیا ہے؟ خدائی۔ نبی کے ہاتھ پر معجزہ ہوتا ہے، اولیاء کاملین کے ہاتھ پر کرامتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ ظاہر تو ان سے ہوتی ہے، لیکن یہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ کا۔ بادید بستامی رحمت اللہ علیہ نے سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا، وہ مٹی کا ڈلا تھا، سونا بن جاتا ہے۔ کیا چیز بنا ہے؟ سن ڈلا بنا ہے۔ انہوں نے بیچ دیا، بچے کی شادی بھی آ کے خوش ہو گئے۔
اب اس کو بھی سوجی کہ ارے مفتی صاحب بھی پگڑی باندھتے، میں بھی باندھنا شروع کروں گا۔ مفتی صاحب بھی کہے جسم ہے تو میرا بھی جسم، بلکہ میں لوکل ہوں، قابل ہوں، یہ ہے وہ ہے فلسفی۔ سورہ اخلاص مجھے بھی آتا ہے۔ وہ گیا بڑا سا پتھر اٹھا لے کے آیا ہے، بڑا سا کینفلس، اس پر سورہ اخلاص پڑھ رہا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھا، اور پتھر ایسے کا ایسا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس نے پتھر کو اٹھا کر کے پٹک دیا۔ حاضر خدمت ہوا، کہا حضرت میں نے وہی سورہ اخلاص پڑھا لیکن کین پھولس چن گمت کی وہ پتھر ہی کا پتھر رہ گیا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، اس کو آپ سمجھیے، یہی کہنا مقصد ہے۔ فرمایا بھائی جب سورہ اخلاص پڑھا گیا تھا تو وہ زبان بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، کیا تھی؟ پڑھنے کا طرز، زبان کی تراوٹ، اس کی لگاوٹ اللہ جل شانہ کے ساتھ ڈائریکٹ تھی۔ مسئلہ زبان کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ رابطے کا ہوا کرتا ہے۔ تو ایسا کچھ ہمارے یہاں بھی ہونے لگا۔ بہرحال آپ پتہ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں ان چیزوں کا خیال کریں۔ میں کوئی تقریر نہیں کرنے، اپنی خوشیوں کو اظہار کرتا ہوں، آپ کو 100 مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری تحصیل سونا ماری کو، اور سب سے پہلے نمبر پر سنبل کو میں پیش کرتا ہوں، خصوصی طور پر ماسٹر فیاض احمد وگے کی جذبات کو میں سلام کرتا ہوں، اور جناب ماسٹر خورشید احمد صاحب کھانڈی ان کے جذبات کو سلام کرتا ہوں، ماسٹر بشیر احمد وانی صاحب، اور اسی طریقے سے جناب مقبول احمد شیخ صاحب رحم اللہ، اور جناب ماسٹر گجری محمد سلطان صاحب کی روح کو بھی میں سلام کرتا ہوں، جن کے جذبات اور محبتوں نے مجھے یہاں رکا اور بسایا، اور میں رکا۔ چھوٹا سا درخت میں نے لگا، اسی درخت کے پھل پھول ہیں، آپ ان سے سیراب ہوئیے۔ میری دعائیں ہیں اللہ انہیں اور آسودہ کرے، ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور آپ سے مل جل کر کے رہنے، دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس صفت پر رہنا سکھا دے کہ تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی۔ مل جائیے، علماء کو عوامی ہو جانا چاہیے۔ جیسے مولانا بشیر الدین قاسمی سوپوری دامت برکاتہم نے عوام سے مل کر ایک بہت بڑا سلسلہ بنا لیا، یا حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب میر القاسمی نے امام جامع مسجد رہ کر درگاہوں میں جا کر، قلندر کی درگاہوں میں جا کر عوام کے دل کو جیتا۔ حالانکہ وہ بہت بڑی علمی شخصیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اور بہت مقبولیت پوری دنیا کے اندر ہے، پھر بھی عوام کے ساتھ۔ یا ہمارے قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ گھاس کاٹنے والے کے ساتھ رہا کرتے تھے، گھاس بیچ کر آتا تھا، سال میں 1 مرتبہ دعوت کرتا تھا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت پیدل جاتے تھے اس کی دعوت کھانے کے لیے۔ سوچیے ہم انہی کے فرزند ہیں نا۔ اب ہم تھوڑا سا دمدار ہو گئے، کرتے پاجامے صاف ہو گئے، تو نخرہ نہیں آنا چاہیے۔ کوئی بھی پوچھے بالکل جانا چاہیے، جائز ناجائز اللہ سب جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن شریک ہوا کیجیے ان کے ساتھ، اس سے آپ مشرک نہیں ہو جائیں گے، پگڑی اونچی نہیں ہو جائے گی۔ عوام سے جڑیے، عوام سے محبت کیجیے، عوام سے ملیے، عوام سے رابطے میں رہیے، عوام کو جوڑ لیجیے، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے، فائدہ ہوگا، اور کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹائم آپ کا کم تھا، میں اپنی خوشیوں کو اظہار کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ میری دل سے دعائیں ہیں، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، مفتی صاحب کے پروگرام کو قبول فرمائے، مفتی صاحب کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے، یہ ان کی نسلیں، ان کی نسلیں بھی کام کرتی رہیں، تاکہ الحمدللہ یہ سلسلہ مضبوط تر ہو سکے، اور پروردگار کریمہ ہم سب کی گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئیے بھائی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھی حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمیں اپنی پرمغز اور پرتاثیر خطاب سے نواز رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی علمی اور عملی باتوں سے ہم سب کو سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ عصر نماز اذان وقت گو وگیس انشاءاللہ اذان، اور ان بگیس انشاءاللہ متصلاً نماز عصر پڑھاس انشاءاللہ دویم نشست متصلاً گیس تمیک آغاز۔